السلام علیکم۔ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ، چاہے حقوق اللہ یا حقوق العباد ہو یا اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دیتے صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے آج کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ وعن عمر بن العاص قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا کیا فقلت، تو میں نے کہا ابسط یمینک یا رسول اللہ، آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے کیجیے، فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں، اسلام قبول کروں۔ فبسط یمینہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ کو آگے کیا، سیدھے ہاتھ کو۔ فقبضت یدی، تو عمر ابن عاص کہتے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اپنی جانب۔ وقال ما لک یا عمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر یہ کیا کیا؟ وقلت، تو عمر کہتے کہ میں نے کہا اردت ان اشترط، میری ایک شرط ہے۔ قال تشترط ماذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کیا شرط ہے اے عمر، تمہاری کیا شرط ہے؟ قلت، تو عمر کہتے کہ میں نے کہا ان یغفر لی، کہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیے جائے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ، جو اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کیا۔ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت سے پہلے جو بھی گناہ کیا وہ بھی اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کے بعد اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو اس نے حج سے پہلے کیا۔ یہ تو تھے حدیث کے ظاہری الفاظ۔ اس حدیث کے راوی عمر بن العاص، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ عمر بن العاص بڑے جلیل القدر صحابی میں سے ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات تحکیم میں ان کے ساتھ شامل تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مصر کے خلیفہ مقرر رہے اور آخری دم تک وہاں کے حاکم رہے، اور فرماتے ہیں کہ 44 ہجری 90 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس حدیث میں جو بیان کیا ہے کہ فقلت ابسط یمینک یا رسول اللہ، آپ اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کروں، بیعت کروں۔ یہ جو پیر و مرشد بیعت کرتے ہیں، پیر اپنے مرید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، یہ جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رکھ کر اس سے کلمہ پڑھواتے تھے اور اس سے بیعت لیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو جائز ہے۔ ہاں، اگر پیر اپنے مریدنی سے، اگر مرید عورت ہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہ کرے، بلکہ اس سے زبانی بیعت کروائے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اسلام میں عورتوں کو چھونا حرام اور ناجائز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، دانستہ ہو یا نادانستہ، حقوق اللہ یا حقوق العباد، تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر وہ حربی غیر ذمہ ہو تو اسلام اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج اور ہجرت بھی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ حافظ طورشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہجرت اور حج کے بعد صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ یہ متقدمین علماء کا موقف ہے، لیکن متاخرین اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اسلام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح حج اور ہجرت یہ بھی کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے اور حج کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔